ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا الأعظم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم بھائیو دوستو بزرگو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ حق سچ بیان کرنے کی، سننے سنانے کے بعد مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا دوسرا عشرہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اس مہینہ کے اندر جہاں احکامات محرم بیان کیے جاتے ہیں، وہیں پر سیدنا حسن و حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے. گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں احکامات محرم کے حوالے سے عرض کی. آج کچھ باتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی مراحل کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں کوشش کروں گا ان واقعات کو بیان کروں جو ہماری عملی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچا سکیں، تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی عملی زندگی میں ان کو لا سکیں اور ان سے سبق حاصل کر سکیں. کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کے جاتا ہے، یقیناً اس کی زندگی کے اندر ایسے انمول خزانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. اصل تو ہے خاتمہ. جب خاتمہ نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان کربلا میں جا کے شہادت کی نعمت کو حاصل کر چکے ہیں تو یقیناً یہ کامیابی کی علامت تھی. شہادت تو ملتی کامیابی والوں کو، ورنہ بڑے لوگ اس کی تمنا کرتے رہ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ حضور علیہ السلام خود تمنا کرتے رہے، اگرچہ حضور کی موت بھی شہادت سے ہوئی لیکن میدان جہاد میں نہیں ہوئی. اسی طرح تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ شہادت ایک نعمت ہے، اور نعمت جس کو موت کے وقت مل جائے اس کے لیے تو جنت پکی ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس دنیا سے کامیاب لوٹے ہیں، جس وجہ سے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. ان میں سے ایک صحیح روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 6 ہجری میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے 6 سال میں پیدا ہوئے. آپ دوسرے نمبر پر پیدا ہوئے
پہلے نمبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ آپ سے 11 مہینے بڑے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 15 رمضان مبارک سن 5 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح یہ بیچ میں 11 مہینے کا گیپ بنتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا مشہور لقب جو ہے ابو عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ لبابہ بنت حارث ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے ایک عجیب سا خواب آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خواب بیان کر میرے سامنے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا شدید قسم کا خواب ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو اس خواب کو۔ ام فضل بیان فرماتی ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے وہ آ گیا ہے میرے جسم کے اوپر، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرا، کہ ام فضل تو نے بہترین خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان قریب حضرت فاطمہ الزہرا جو میری لخت جگر ہیں ان کے جسم سے ایک بیٹا مجھے عطا کرے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ یہ اس کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک انعام عطا کرنے والے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اسی طرح ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آیا، یہ اٹھا کے لے آئی۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی، حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور آ کر سب سے پہلے مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے بہت سارے حق ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے۔ یہ جو حضور نے عملی ایک نمونہ کر کے دکھایا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی تشریح بھی میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حسن حضرت حسین کو جب دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے ایک نعمت عطا کر دی ہے، ایک بیٹا عطا کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک نعمت ہمارے گھر میں بھیج دی ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ آج ایک فتنہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لڑکوں پر تو خوشیاں کرتے ہیں، لڑکیوں پر ہمیں خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کریم کے اندر لڑکا ہے تو اس پر بھی خوشی کرنی چاہیے، لڑکی ہے تو اس پر بھی خوشی کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں لڑکا اللہ کی نعمت ہے وہیں پر لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لڑکا اللہ کی نعمت ہے تو لڑکی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں دونوں، انسان کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو خوشی نہیں کرتے وہ ان سے جا کے پوچھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کسے کیا عطا کرنا ہے، کسے بیٹا دینا ہے، کسے بیٹی دینی ہے، کسے لڑکا دینا ہے، کسے لڑکی دینی ہے، کسے دونوں دینے ہیں، کسے کچھ بھی نہیں دینا، کیونکہ اس حکمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انسان سمجھتا ہے میرے لیے لڑکا بہتر ہے، حالانکہ اس کے لیے لڑکا بہتر نہیں ہوتا۔ کنعان کا بیٹا کنعان پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کنعان پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنعان تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا کنعان، ہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا کنعان، اور نوح علیہ السلام کے مخالف ہو گیا، حالانکہ بیٹا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ یہ بیٹا مجھے عطا کر دے تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میری اہل بیت ویسے بنے، میری نبوت کا وارث بنے۔ اور انبیاء کی اس وقت وراثتیں بھی چلتی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کا بھائی نبی ہارون علیہ السلام، اس طرح بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح نبی کا جو بیٹا تھا وہ دعوت کو پھیلانے والا بھی ہوتا تھا۔ تو کہا کہ میرا بیٹا جو ہے
یہ دین کو پھیلانے والا بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح تو اس بیٹے کو مانگتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ بیٹا تیرے لیے خیر کا سبب بنتا ہے یا شر کا سبب بنتا ہے؟ ہوا کیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نوح علیہ السلام کے لیے شر کا باعث بن گیا، مرتد ہو گیا، نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، باغی ہو گیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا انسان کو معلوم کہ یہ بیٹا میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرما دیں، بیٹی کی نعمت ہو پھر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بیٹے کی نعمت ہو تو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے، خوشی، مسرت۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے اللہ اس کے اندر کیا فرما؟ خیر فرما، اس کو نیک صالح بنا دے۔ دوسرا حق علماء نے یہ لکھا ہے کہ عزیز و اقارب، دوست احباب، وسیب والے، برادری والے، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو دعائیہ کلمات سے نوازیں، دعائیں دیں، اللہ اس بیٹے کو نیک بنائے، اس کی سیرت اچھی بنائے، اس کی صورت اچھی بنائے، اللہ اس کو خوبصورت بھی بنائے، اسے خوب سیرت بھی بنائے، اللہ اس کے نیک صالح بنائے۔ دعا کیا کرو رب حب لی من الصالحین، اللہ جو بیٹا بھی عطا فرما، جو بیٹی بھی عطا فرما، نیک صالح عطا فرما۔ حضور علیہ السلام گھر میں گئے تو حضرت حضرت حسین کو جب دیکھا تو سب سے پہلے کیا کیا بھائی؟ خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نلایا گیا، صاف ستھرا کیا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ سنت عمل کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اب ہم کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ چلو کچھ تو رواج ہے، ہمارے ہاں اذان دینے کا تو رواج ہے سب کے ہاں، لیکن ایک بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ بچے کو نہلا دھلا کے اذان دیں یا پہلے دے دیں، اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا، بعض ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اذان پاکیزہ چیز ہے، حالانکہ جس طرح حکم ہے کہ اذان آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں اذان وضو کے ساتھ دیں۔ آپ کو ایک نقطہ یہاں پہ بتا دوں، حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جس مسجد میں اذانیں بغیر وضو کے ہوتی ہیں اس مسجد میں جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس مسجد میں جھگڑے شروع اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں اذانیں بغیر وضو کی ہوتی ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں ہے، وہ آتے ہیں یہ بھی ٹائم تھوڑا جلدی اذان دے لیتے ہیں، پھر جا کے وضو شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس مسجد میں اذان بغیر وضو کے ہوگی اس مسجد میں ہر وقت جھگڑا رہے گا، لہٰذا وضو کے ساتھ اہتمام کر کے نیک عمل کو کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک عمل انسان کرے، مسجد میں آئے، جو تلاوت کرے قرآن کریم کی، مسجد میں بیٹھے تو وضو کے ساتھ آئے، تاکہ پاکیزہ ماحول میں انسان پاکیزہ ہو کر آئے تو اللہ کی نورانیت دل میں اترتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، پاک صاف کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اذان اور اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ اس کی ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو اذان اقامت یہ کان میں کہی جاتی ہے، ایک وجہ یہ بیان فرمایا ایک کان میں اذان ہوتی ہے، دوسری کان میں اقامت ہوتی ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے بتانا یہ ہے کہ بچے تیرے کان میں جس ذات کی آواز تیرے کان میں آ رہی ہے صرف اسی ذات کو ماننا ہے، وہی تیری وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ سارے کے سارے غلط طریقے ہیں۔ جب کہیں بھی جھکنا ہے تو اس ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ بڑا ہوگا دنیا کے اندر بڑے مسائل پیش آئیں گے، تو جس کان میں جو آواز آ رہی ہے اس کان کے اندر آنے والی آواز کو ابھی دل و دماغ کے اندر ضبط کر لے، اس کو اپنے اندر محفوظ کر لے، تاکہ جو مشکل مسئلہ دنیا کے اندر پیش آ جائے تو رجوع کرنا تو صرف اللہ کی طرف کرنا ہے۔ بچپن سے بچے کے دل میں یہ آواز ڈال دی گئی۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا اذان ایک کان میں آتی ہے، دوسری کان میں اقامت آتی ہے۔ بچے کو بتانا یہ مقصود ہے، بچے تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب یہ جو نماز ہونے والی ہے اس کے اندر جو تھوڑا سا وقفہ ہے یہ تیری زندگی کا ٹائم ہے،
بڑی ستھری زندگی گزار لے، بس اتنا مختصر وقت کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے، تیری اذان بھی ہو چکی، تیری اقامت بھی ہو چکی، اس لیے آپ نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اذان نہیں ہوتی، وہاں اقامت نہیں ہوتی، وہاں صفے بنا کے اللہ اکبر کہہ کے آپ سبحانک اللہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اذان اس وقت بھی ہو چکی تھی، اقامت اس کی پہلے ہو چکی تھی، آج سے تکبیر رہتی تھی، یہ بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ تھا یہ زندگی کا وقفہ تھا۔ بتانا اس بچے کو یہ مقصود ہے کہ تیری اذان پہلے ہو چکی ہے، تیری اقامت پہلے ہو چکی ہے، یہ تھوڑا سا زندگی کا وقفہ جو ہے، یہ نماز کا وقفہ بچا ہوا ہے، اس کے اندر جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو صاف ستھرا کر کے مختصر زندگی کو، پر اثر زندگی کو بڑی سکون کے ساتھ گزار لے، اچھے اخلاق کے ساتھ گزار لے، اچھے کردار کے ساتھ گزار لے، عبادات میں گزار لے، معاملات کو صاف ستھرا کر کے زندگی کو گزار لے، تیری زندگی ایک سونا بن جائے، تیری زندگی ایک ہیرا بن جائے اور تو جنت کا وارث بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت حسین کے کان میں سب سے پہلے کیا کیا؟ اذان دی، تاکہ اس بچے کے دل میں سب سے پہلے بیٹھ جائے تو توحید بیٹھ جائے، اور اس بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ مختصر سے زندگی بچ گئی ہے، اسے میں نے کس طرح ہیرا بنا کے گزارنا ہے، کس طرح اس ہیرے کی حفاظت کرنی ہے، یہ زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، کس طرح اس کو میں نے لے کے چلنا ہے۔ تو حضرت حسین نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا کے دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالی۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تحنیک کے 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں جو ہمیں حضرت حسین کی زندگی سے ملتے ہیں۔ 2-3 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کھجور یا چھوارا اس کو کسی بزرگ کے منہ میں دے کے اسے چبوا کے اس بچے کے تالو سے لگایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس جو چھوارے اور کھجور کو چبانے سے اب جو اس کا لعاب اس کے ساتھ لگ گیا ہے، اب اس بچے کے ساتھ جو اس کے منہ میں لگے گا، بچہ اسے چوسے گا تو اس بزرگ کی زندگی کے جو اثرات ہیں اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گے، تاکہ بچہ نیک سیرت پیدا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت حسین۔ اس کے منہ میں ڈالا تاکہ نبوت والی صفات کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو صحابہ کے اندر کون سی صفات پیدا ہوئی؟ نبوت والی۔ جو حضور کرتے وہی صحابہ کرتے، اور ہمیں وہی عمل بتا کے گئے ہیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ تحنیک کا عمل کیا، اپنے لعاب مبارک ڈالا۔ اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، فرمایا اگر کھجور اور چھوارا میسر نہ ہو تو شہد کو لگا دیا جائے اس کے منہ کے اندر، اس پر تھوڑا سا تھوک ملا کے اس بزرگ کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، فرمایا اگر کسی کے پاس کسی بزرگ کا کوئی کرتا ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی سوٹ ہو جو اس نے استعمال کیا ہو، مستعمل ہو، فرمایا اس کپڑے کا سوٹ پہنا کے اس کو پہنا دیا جائے، تاکہ سب سے پہلے یہ وہ سوٹ پہنے جو بزرگوں کے جسم کے ساتھ لگ چکا ہے، تاکہ اس کے اثرات اس کے اندر مرتب ہو جائیں، تاکہ بچہ نیک سیرت پیدا ہو، اس کے اخلاق کردار اچھے ہوں، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ تو حضرت حسین کے منہ میں کیا کیا گیا؟ کھجور، لعاب دہن ڈالا گیا۔ اور اس کا ایک جسمانی فائدہ بھی ہے، آپ کو ایک بتاؤں، اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ فرمایا جیسے آپ بچے کے منہ میں میٹھا ڈالتے ہیں نا، تو بچہ اسے چوسنا شروع کرتا ہے، اس کا منہ حرکت شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اس کا منہ حرکت میں آتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کے اعضاء میں حرکت آتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں حرکت آتی ہے۔ جس بچے کے ہاتھ پاؤں میں حرکت آ جائے، اس کے دماغ میں حرکت آ جائے، اس کی زبان میں حرکت آ جائے، وہ بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فوراً خون گردش کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے تمام اعضاء کام کرنا شروع کرتے ہیں اس چوسنے کی وجہ سے، کیونکہ جیسے وہ منہ کو ہلاتا ہے تو اس کا پورا دماغ ہلنے لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ ہاتھ پاؤں بھی ساتھ مارتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بچہ صحت مند رہتا ہے، اس کی صحت اچھی بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک عمل ہے، حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا اس بچے کا نام رکھا۔ حضرت روایات میں آتا ہے
کہ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام آئے اور پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی کیا ہے بھی؟ ایک معنی اس کا آگ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام تو حسن ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حسن۔ پھر آئے حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا؟ فرمایا اس کا نام حرب۔ دوسرے بچے کا نام بھی حرب رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا محسن۔ تو حرب، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام محسن ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ 3 تھے، ایک حضرت حسن تھے، ایک حضرت حسین تھے، اور ایک حضرت محسن تھے۔ محسن شہید فوت ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں کسی غزوے میں شہید ہوئے، بڑے بھی ہوئے، لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ حضرت محسن جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ بعد میں بڑے بھی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی حاصل کی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا حسین۔ کیا نام رکھا بھائی؟ حسین۔ اور حضرت علی نے ان کا نام رکھا تھا حرب۔ اور یہ تینوں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ اور نام تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات بھی تو غور کرنے والی ہے۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی نے حرب رکھا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھ دیا۔ حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے حسن رکھ دیا۔ حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے محسن رکھ دیا۔ شبر شبیر دی امی زہرا، وہ پڑھا ہے تو سنا شعر، شبر شبیر اور مبشر یہ 3 نبیوں کے بیٹے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان وزن پر ان کے نام رکھے، حسن، حسین اور محسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ ان تینوں ناموں پر حضور نے ان کے نام رکھے، شبر، شبیر اور اسی طرح مبشر، حسن، حسین اور محسن۔ ان تینوں کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے۔ اور نام تبدیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسا نام رکھا جاتا ہے ویسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ میں اس طرح آپ کو بتا دوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت تھانوی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک بیٹا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، ہر وقت بیمار ہی رہتا ہے، علاج کر کر کے تھک گیا ہوں۔ ایک دن حضرت کے بعد بیٹھا تھا، حضرت نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اتفاقاً ذہن میں بات آ گئی، فرمایا اس کا نام کلیم رکھا ہے میں نے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کلیم۔ ایک تو کلیم کا معنی ہے موسیٰ کلیم اللہ، ایک کلیم کا معنی ہے اللہ سے باتیں کرنے والا، اور ایک کلیم کا معنی ہے زخمی۔ فرمایا جب نام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت زخمی رہے گا، بیمار رہے گا، لہذا اس کا نام تبدیل کر دے، اس کا نام سلیم رکھ۔ تو حضرت تھانوی نے اس کا نام سلیم رکھا، کہتے ہیں کہ چند دن میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسا نام ہوتا ہے اس طرح انسان کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ یہ بچوں کا حق ہے، جیسے ہم نام رکھیں گے ویسے بچہ پیدا ہوگا، ویسے بچے کے اندر صفات پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا میں نے ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے تو ایک مقدمہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ماں باپ آئے کہنے کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا ہے، ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا ہے۔ تو حضرت عمر بڑے جلالی آدمی تھے، فوراً درہ اٹھایا اور مارنے لگے۔ اس نے کہا امیر المومنین ٹھہری میری بات تو سنیے، ایسے مارنے لگ گئے۔ فرمایا بیٹھ، کیا مسئلہ ہے بتا۔ صحابہ کرام کی صفات بڑی عجیب تھی، ساتھ بٹھایا، بات سنی۔ اس بچے نے شکایت کی ماں باپ کی، اس نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ نے مجھے اونٹ لے کے دیے، جنگل میں بھیج دیا، اب صبح سے لے کر شام تک میں اونٹ چراتا ہوں۔ اب میں جنگل میں دیکھتا ہوں کہ یہ 2 اونٹ جب آپس میں لڑتے ہیں، میں ایک ڈنڈا اس کو مارتا ہوں، ایک اس کو مارتا ہوں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دونوں سائڈ پہ بھاگ جاتے ہیں۔ آج اتفاقاً گھر آیا، امی اور ابو دونوں لڑ رہے تھے، ایک اس کو لگائی ایک اس کو لگائی، لڑائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درہ سائڈ پہ رکھ دیا، فرمایا اس بچے کا قصور نہیں ہے، یہ اس تربیت کا قصور ہے۔ اگر ماں باپ ان کی تربیت بہتر کرتے، گھر میں بٹھاتے، انہیں سمجھاتے، یہ ابو ہے، یہ امی ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے، قرآن نے یہ بتایا، حدیث نے یہ بتایا، اسے اونٹوں میں نہ چھوڑتے، اس نے اونٹوں میں رہ کے جو اونٹوں سے تربیت حاصل کی ہے اسی پر عمل کیا ہے۔ تو نام کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
یہ تربیت اس کے اندر ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کے اثرات، نام کے اثرات اور تربیت کے اثرات بچے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیے اور حسن و حسین کو اپنی صحبت میں رکھا تاکہ ان کے اندر نبوت والی صفات پیدا ہو جائیں اور ان کے نام کی وجہ سے یہ روشن ستارے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ اللہ